دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 1 میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں ہم جانیں گے تاریخ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کس سال میں ہوئی۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر اسلام اور اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کا اہم ترین معجزہ قرآن پاک ہے۔ آپ یکتا پرستی کے منادی اور اخلاق کے داعی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف کے والد کا انتقال ان کی دنیا میں آمد سے تقریباً 6 ماہ قبل ہو گیا تھا۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ یہ نام ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ رسول خاتم النبیین حضور اکرم رحمۃ للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال، مہینہ، تاریخ اور ان دیگر قدیم شخصیات کی طرح بہت پہلو سے اختلاف رہے ہیں، کیونکہ قدیم دور میں ایسے ذرائع دستیاب نہیں تھے، نہ ہی سرکاری سطح پر ایسے اعداد و شمار جمع کرنے کا کوئی طریقہ کار تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جزیرہ نما عرب کے شہر مکہ میں ہوئی، جہاں اس وقت قبائلی نظام رائج تھا۔ وہ لوگ لکھنے کو برا خیال کرتے تھے اور مضبوط حافظے کو ترجیح دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال عام طور پر عام الفیل، مہینہ ربیع الاول، دن پیر، جبکہ تاریخ میں 9 یا 12 کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہم سب سے پہلے عام الفیل کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ عام الفیل کیا تھا، تاکہ آپ کو ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال کا صحیح سے پتہ چل سکے۔ عام الفیل انگریزی میں اس کو دا ایئر آف ایلیفینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ سال بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ سال 570 عیسوی کا ہے۔ اسی سال مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد محترم وفات پائے اور کعبہ پر حملے کا واقعہ پیش آیا۔ عام الفیل کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھی والا سال۔ عام الفیل یا ہاتھی والے سال کا ذکر قرآن میں سورۃ فیل میں بھی آیا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ اس نے اصل میں صنع، یمن کا شہر میں ایک کیسا چرچ الکیس تعمیر کیا تھا، اور چونکہ وہ مسیح تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب ملک جانے کی بجائے اس کیسا کو مرکز بنائے۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھانی۔ اس کے لشکر میں سے سینکڑوں ہاتھی شامل تھے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ ابرہ نے کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ مذہبی جنون میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی پشت پر کھڑی اس وقت کی مسیح دنیا کو بحر امر کی بحری گزرگاہ پر مکمل تسلط درکار تھا، کیونکہ اس زمانے میں جس قوت کے ہاتھ میں بحری گزرگاہیں ہوا کرتی تھیں وہی عالمی حکمرانی کرتی تھی۔ اسلام سے قبل کعبہ چونکہ عربوں کا ثقافتی اور مذہبی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا اقتصادی چیمبر آف کامرس بھی تھا، اس لیے منظم کرنے کے لیے بڑے جواز کے طور پر یمن میں ایک قائم عیسائیت کا سب سے بڑا گرجا الکیس تباہ کرا دیا گیا، جس کا الزام عربوں پر لگا کر اس نے اسلام سے پہلے بیت اللہ کو مٹانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت قریش کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے قریش کو پہاڑوں پر پناہ لینے کو کہا اور خود اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ شہر میں رہے۔ ابرہ نے پیغام بھیجا کہ وہ صرف کعبہ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا، اس گھر کا مالک خود اس کا محافظ ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اسے حملہ آوروں سے بچائے گا اور اس گھر کے خادم کو بے عزت نہیں کرے گا۔
ابرا نے جب یہ حملہ کیا تو اللہ نے ابابیلوں کا جھرمٹ بھیجا جس نے ابرا کے تمام لشکر پر کنکریاں برسائیں۔ ان کنکریوں نے ابرا کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ابرا زخمی حالت میں یمن کی طرف فرار ہوا مگر رستے میں مر گیا۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا اور اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ام الفیل کو عربوں نے مختلف واقعات کے لیے ایک حوالے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سے ایک کیلنڈر کا آغاز ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک جاری رہا، یعنی ہجری کیلنڈر کے اجرا تک۔ جب مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کو ایک حوالے کے طور پر مانا اور اسلامی تقویم کا آغاز کیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سن عام الفیل میں ہوئی۔ عیسوی حساب سے قاضی محمد سلیمان منصور پوری کی تحقیقات کے مطابق 22 اپریل 571 عیسوی، جبکہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی۔ عام طور پر دنیا میں بھر میں مسلمان 12 ربیع الاول ہی کو یوم ولادت قرار دیتے ہیں، مجلس، جلوس اور دیگر تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ کئی ممالک میں اس دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ اس بات پر تمام محدثین، مورخین، قدیم اور جدید سیاست نگار متفق ہیں۔ پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور اس کا ذکر صحیح احادیث میں بھی ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کی ابتدا ہوئی۔ مسند احمد بن حنبل میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تمہارے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے، اسی دن ہجرت کی اور پیر ہی کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اس امر میں ذرا اختلاف نہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ عبد الرحمن جوزی لکھتے ہیں، علامہ کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے ماہ ربیع الاول میں پیر کے روز اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ فقہ حنفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اس روایت کی سند بھی صحیح ہے، تو ثابت ہوا کہ جلیل القدر 2 صحابہ کرام سے باسند صحیح یہ ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں پیر کے روز 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ امام ابن جریر طبری کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے روز 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ابن اسحاق اور امام ابن حشام کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے دن 12ویں ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی۔ محدث ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو عام الفیل میں ہوئی۔ امام ابن اسحاق کا یہ قول ان کتب میں بھی موجود ہے کہ امام ابن جوزی نے اپنی دیگر کتب میں بھی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ اور طریق ولادت 12 ربیع الاول کو قرار دیا ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل کو 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ امام ابو فتح محمد بن عبداللہ بن محمد بن یحییٰ بن سید الناس الشافی لکھتے ہیں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف کو عام الفیل میں ہوئی۔ امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے رات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ امام حاکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ امام علی ابن بران حلبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ جلیل القدر محدث امام بہقی لکھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن عام الفیل میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ جلیل القدر محدث امام ابن حبان لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے سال پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ محدث جلیل امام سخاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل 12 ربیع الاول پیر کے دن فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ امام ابو الحسن علی بن محمد لکھتے ہیں کہ عام الفیل کے 50 روز بعد والد گرامی کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ معروف سیرت نگار ملاحمین کاشفی لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اکثر کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ 12 ربیع الاول بروز پیر واقعہ عام الفیل سے 50 دن بعد ہوئی۔ محدث جلیل سید جمال الحسنی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ امام ابو معاشر نجی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ محدث جلیل ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے روز 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ شرح بخاری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ جمہور کے نزدیک 12 ربیع الاول کو ولادت مشہور ہے۔ علامہ حسین بن محمد لکھتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی اور یہ ابن اسحاق کا قول ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ علامہ یوسف بن اسماعیل بن ہانی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پیر کے روز فقہ جعفریہ کے مطابق سرور کونان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باشہادت 17 ربیع الاول جمعہ کو ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔